مقدر میں تیرے آئے نبی کے دو جگر پارے، بہت اونچا ہے تیرا مرتبہ عثمان غنی، عثمان پاک ہے صحیح بخاری شریف کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم احد پہاڑ پر پیارے آقا تشریف لے گئے، اور حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں ساتھ تھے۔ اس وقت احد پہاڑ کے اندر ایک طرح کی بے چینی، اور احد پہاڑ ہلنے لگا، اور اس ہلنے کو ہمارے علماء نے بیان کیا کہ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، کیونکہ اس کی قسمت پر، اس کے مقدر پر وہ ناز کر رہا ہے کہ میرے سینے پر امام الانبیاء تشریف فرما ہے، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، ایسی مقدس شخصیات آج مجھ پر اپنے مبارک قدموں کو رکھی ہوئی ہے۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے احد پہاڑ پر اپنے قدم مبارک کو رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے احد اثبت، رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ، تجھ پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق تجھ پر سوار ہے، اور دو شہید تجھ پر سوار ہے، دو شہید تجھ پر سوار ہے۔ صدیق تو صدیق اکبر ہے، دو شہید سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ غیب بتانے والے آقا، اللہ تعالیٰ نے کیسی علمی اور علم غیب کی شان عطا فرمائی کہ ابھی عثمان غنی کی شہادت کو کئی سال باقی ہے، لیکن میرے آقا پہلے ہی خبر دے رہے ہیں کہ اے احد پہاڑ، تجھ پر دو شہید کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کہ ایک عمر فاروق ہے، دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہی نہیں، مستدرک علی الصحیحین میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو پیشن گوئی فرمائی، ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عثمان غنی کو دیکھتے ہیں اور انہیں یہ پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ اے عثمان، تمہیں شہید کیا جائے گا، تم اللہ کی راہ میں شہید ہوگے، ظالم لوگ تم کو ناحق قتل کریں گے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، جس وقت تم کو شہید کیا جائے گا اس وقت تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو گے۔ اللہ اکبر! کیسی علم غیب کی شان میرے آقا کی کہ عثمان غنی کی شہادت کی بھی خبر دے رہے ہیں، شہادت کے وقت قرآن کی تلاوت اور قرآن میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا سرکار ان کی پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے اور آگے بڑھ کر اپنی علم غیب کی شان کو بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، جس وقت تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو گے اس وقت تم کو شہید کیا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پہلے پارے کے آخری صفحے کی آیت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عثمان، جب تمہیں شہید کیا جائے گا اس وقت اس قرآن کی آیت پر تمہارے خون کا قطرہ اس آیت پر گرے گا۔ اللہ اکبر! میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، بلکہ کس کیفیت کے ساتھ آپ شہید ہونے والے ہیں، پیارے آقا نے ساری کیفیت کو بیان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تمہیں شہید تو کیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی شان عطا فرمائے گا کہ دنیا میں جو مصیبت زدہ، تکلیف میں مبتلا، دنیا میں جو پریشان حال لوگ دنیا میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے،
ان تمام کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو امیر بنا کر اٹھائے گا، ان تمام کے تم امیر رہو گے جو دنیا میں مصائب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو ایسا رتبہ عطا فرمائے گا، ایسی شان عطا فرمائے گا کہ تمہاری شان، تمہارے رتبے کو دیکھ کر اہل مشرق اور اہل مغرب، مشرق اور مغرب کے سارے لوگ تم کو دیکھ کر، تمہارے رتبے کو دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی شان تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور میرا آقا ارشاد فرماتے کہ اے عمر، قیامت کے میدان میں تم قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر، یہ بہت بڑے قبیلے تھے، بڑے کثرت سے لوگ اس قبیلے کے اندر موجود تھے۔ میرا آقا فرماتے ہیں ان دونوں قبیلوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد کے لوگوں کی تم شفاعت کرو گے اور تمہارے ذریعے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ قربان جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حشر کے میدان کی شان اور آپ کی شہادت کی میرے آقا نے ساری پیشن گوئی فرمائی۔ اور یہی نہیں، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، نزہۃ المجالس کے حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان، جب تم شہید ہوں گے تمہاری شہادت کے بعد تمہاری نماز جنازہ میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی تمہاری نماز جنازہ میں شریک رہیں گے، فرشتے بھی تمہاری نماز جنازہ میں حاضر رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر فرشتے ان کے جنازے میں شریک رہیں گے، ان کی نماز پڑھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حکم ہے یہ عام ہے یا عثمان کے ساتھ خاص ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر، یہ جو خصوصیت ہے یہ صرف عثمان کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ شان عطا فرمائے گا۔ تو الغرض